अस्सलातु वस्सलामु या रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम आपकी किताब के एक दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने सवाल चल रहा है कि कुरान मजीद के फ़ज़ाइल पर नोट तहरीर करें। बच्चों, फ़ज़ाइल का मतलब फ़जीलतें हैं, चीदा चीदा खसूसियात हैं। आप जहन में ये बात रखिएगा कि अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम बेशुमार और अनगिनत खसूसियात और फ़ज़ाइल का हामिल है। अगर हम इसकी फ़जीलतों को बयान करने बैठें तो हमें जो है हमारी ज़िंदगियां गुज़र जाएंगी, लेकिन हम अल्लाह की किताब की फ़जीलतों को और फ़ज़ाइल को बयान नहीं कर पाएंगे। हम 9th क्लास को मद्देनज़र रखते हुए और इम्तिहानी नुक्ता निगाह को जहन में रखते हुए इतना जवाब तहरीर करेंगे कि जिससे हमें अच्छे और मयारी नंबर मिल सकें। और नंबर 2 ये कि क्लास नाहम या क्लास 9th के बच्चों को इतना नॉलेज दे सकें कि वो कुरान मजीद के इस उम्र में चीदा चीदा खसूसियात और फ़ज़ाइल को समझ पाएँ। अच्छा, अपने लेक्चर के आगाज़ से पहले मैं एक दो बुनियादी बातें आपके सामने इस क्वेश्चन के हवाले से रखना चाहता हूँ, उन्हें आपने अपने माइंड में रखना है। आप हेडिंग डालेंगे जवाब लिखने से पहले कुरान मजीद के फ़ज़ाइल, या आप हेडिंग डाल सकते हैं कुरान मजीद की चीदा चीदा खसूसियात, या आप ये हेडिंग भी डाल सकते हैं कुरान करीम या कुरान मजीद की फ़जीलतें। ये हेडिंग आपने डाल ली। यहाँ पर मैं आपको 2-3 बुनियादी नसीहतें करना चाहता हूँ। देखें, आपको इस सवाल के जवाब के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बेशुमार फ़ज़ाइल और खसूसियात हैं कुरान मजीद की, लेकिन क्लास 9th के लिए मैं ये समझता हूँ और आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कम अज़ कम 5 फ़ज़ाइल को आप बयान करेंगे। अगर आप 5 फ़ज़ाइल की अच्छी हेडिंग्स बनाएंगे और 3-3, 4-4 लाइनों में एक फ़जीलत को बयान करेंगे तो आप बहुत मयारी मार्क्स और नंबर हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जब भी पेपर किया या जब भी पेपर आप करेंगे अटेम्प्ट, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स को डालना है। ये मैं पहले लेक्चर में भी आपको ये तंबीह कर चुका हूँ कि आपका सवाल उस वक्त ज़्यादा खूबसूरत और बाअसर लगेगा जब उसमें हेडिंग्स नुमायां तौर पर मौजूद होंगी। मैं तीसरी चीज़ आपको बता दूं। तीसरा यह है कि आप जब भी इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर को हल करेंगे, जवाबात लिखेंगे, तो इसमें एक चीज़ हमेशा जहन नशीन रहनी चाहिए कि रेफरेंसेस, जिसे हवाले जात कहते हैं, उनकी अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत और इम्पॉर्टेंस है। तो हम चूँकि इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामियात के पेपर को हल करने जा रहे हैं, या हम इस्लामियात के किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपने उसमें गुफ्तगू करते हुए या तहरीरी तौर पे जब आप अपना जवाब कलम बंद कर रहे हों, तो आपने जो भी वाक़या बयान करना है, आपने जो भी जवाब लिखना है, तो आपने उसका रेफरेंस ज़रूर कोट करना है। ये बहुत अहम नुक्ता है, ये बहुत अहम बात है। और जब आप अपने जवाब में रेफरेंसेस कोट करेंगे तो देखने वाले को अंदाज़ा होगा कि आप पढ़ कर आए हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब इस्लामियात में जब आप किसी सवाल के जवाब की तरफ जाएंगे तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप किसी सवाल के जवाब में रेफरेंस कोट करें तो पहला रेफरेंस अल्लाह की किताब कुरान मजीद से होना चाहिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सेइंग, आपकी किसी इरशाद मुबारका, यानी आपकी कोई हदीस जो है वो कोट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो दर्जा आता है वो सहाबा कराम का आता है। फिर आपने अपने जवाब की दलील के लिए सहाबा कराम या सहाबियात की हयात तैयबा से कोई मिसाल देनी है, उनके किसी कौल और इरशाद को बयान करना है। और फिर चौथे
مرحلے پر اگر آپ کوئی حوالہ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ائمہ کرام کا ذکر آتا ہے، اس میں مفتیان اسلام کا ذکر آتا ہے، اس میں مشاہیر اسلام کا ذکر آتا ہے، اس میں علماء کرام کا ذکر آتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے سوال میں جہاں ضروری ہو آپ نے ریفرنس ضرور کوٹ کرنا ہے۔ تو یہ تیسری اہم بات تھی، چونکہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے جسے ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جیسا کہ اسکرین پر سوال چل گیا تھا کہ قرآن مجید کے فضائل پر روشنی ڈالیں، تو میں نے آپ کو پہلی بات یہ بتائی کہ ہم آج کے لیکچر میں کم از کم قرآن مجید کی 5 فضیلتوں کو، 5 فضائل کو، 5 چیدہ خصوصیات کو بیان کریں گے، اور ہر خصوصیت کی ہم علیحدہ علیحدہ ہیڈنگ ڈالیں گے، اور ہر خصوصیت میں کوشش کریں گے کہ ہم قرآن مجید کا کوئی ریفرنس پیش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کوئی ریفرنس پیش کریں، احادیث کو بیان کریں، قرآن کی کسی آیت مبارکہ کا حوالہ دیں، اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے کسی مثال کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو یا جو بزرگان دین ہیں ان کے کسی قول، ان کے کسی ارشاد، ان کی کسی سعی کو بیان کریں۔ تو اس طرح سے ہمارا سوال بڑا کمپریہنسو بھی ہوگا، جامع بھی ہوگا، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، آپ جو پہلی ہیڈنگ ڈالیں گے قرآن مجید کی چیدہ خصوصیات یا قرآن مجید کے فضائل کے جواب میں، ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ پہلی ہیڈنگ ڈالیں گے قرآن مجید ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ، یہ پہلی ہیڈنگ آپ کی ہوگی۔ اب میں آپ کو 3 سے 4 لائنز میں، 3 سے 4 سطور میں یہ خصوصیت اپنے الفاظ میں بیان کروں گا۔ آپ غور سے میرے جملوں کو سنیں گے اور پھر انہیں کنسیو کر کے آپ اپنے الفاظ میں آپ لکھ لیں گے، نوٹس بھی تیار ہوتے رہیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جہاں پہ ریفرنس یا حوالے کی ضرورت ہوگی آج کے لیکچر میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا۔ آئیے میرے عزیز بچوں، اپنے ذہنوں میں اس بات کو آپ پختہ کر لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا وہ کلام ہے، اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید ایک اتنی جامع اور مکمل ہدایت کی کتاب ہے کہ یہ انسانی زندگی کے کسی بھی گوشے کو، کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتی۔ آپ انسانی زندگی کے کسی بھی پہلو کو لے لیں، وہ حقوق سے متعلق ہو، وہ فرائض سے متعلق ہو، وہ ریسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں سے متعلق ہو، وہ سیاست سے متعلق ہو، وہ معیشت سے متعلق ہو، وہ معاشرت سے متعلق ہو۔ معاشرت آپ کی سوشل لائف، معیشت آپ کے فائنینسز، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، عمرانیات ہو، سماج ہو، معاشرہ ہو، تہذیب ہو، کلچر ہو، تمدن ہو، تعلیم ہو، حقوق ہوں، فرائض ہوں، بازار میں جا کے کاروبار کرنا ہو، لین دین ہوں، کوئی بھی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا یہ کلام، جس میں اللہ کی یہ کتاب میری اور آپ کی رہنمائی اور ہدایت نہ کرتی ہو۔ یہ اس کتاب کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ اس کتاب کی سب سے اہم خصوصیت ہے، یہ اس کتاب کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید ہی میں ارشاد فرماتے ہیں، میں ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ جو سورہ ہے سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر آیت چل بھی رہی ہے اور ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ یونس کی آیت نمبر 57 یعنی 57 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ مومنوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ تو آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے ترجمے کی۔ یہاں پر بچوں ایک بات اور بھی آپ ذہن نشین کریں گے کہ جب آپ پیپر لکھیں گے تو آپ پیپر میں عربی متن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کی ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، اور اگر ہم اسے غلط لکھ دیں گے، املا میں کوئی مسٹیک ہو جائے گی یا زیر زبر میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے گی تو وہ بھی درست بات نہیں ہے، اور چونکہ پھر پیپر جو ہے چیک ہونے کے بعد شاید وہ ان کا اس طرح سے پھر احتیاط ان کی نہیں کی جاتی تو بے حرمتی کا بھی احتمال رہتا ہے۔ تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایگزامینیشن میں جائیں اور پیپر کریں تو عربی متن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ترجمے کی ہیڈنگ ڈال لیں اور ترجمہ لکھیں، اور اگر آپ کو بامحاورہ یا لفظ بلفظ ترجمہ یاد نہ ہو تو آپ مفہوم کی ہیڈنگ ڈال کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو پہلی ہیڈنگ آج کی میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن مجید ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کے اندر جو حوالہ یا ریفرنس آپ نے دینا ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57، تو آپ ہیڈنگ ڈالیں گے نیچے ترجمے کی اور آپ لکھیں گے کہ یہ بریکٹ میں لکھ دیں کتاب مومنوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے، پھر اس کو انورٹڈ کاماز میں آپ بند کریں گے اور اس کے آگے آپ لکھیں گے سورہ یونس کوما آیت نمبر 57۔ تو یہ آپ کی فضیلت بھی بیان ہوئی اور ایک حوالہ یا ریفرنس بھی آ گیا۔ جی بیٹے، ابھی آپ جو ہے وہ دوسری ہیڈنگ ڈالیں گے، دوسری فضیلت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید سے پہلے صحائف بھی اتارے اور چند کتابیں بھی اتاریں، لیکن آپ کے اساتذہ نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ قرآن سے پہلے جو الہامی کتابیں نازل ہوئیں وہ مخصوص وقت کے لیے تھیں، ان کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ان کی تعلیمات ایک مخصوص ٹائم اور وقت کے لیے تھیں، جبکہ قرآن مجید کا اعجاز اور قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ رہے گی قیامت تک کے دن کے لیے۔ جب جب انسان اس کو کھولیں گے، جس جس شعبے میں ان کو رہنمائی چاہیے ہوگی، یہ کتاب رہنمائی دیتی رہے گی۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن اس کتاب کی ہدایات ختم نہیں ہوں گی۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ یہ کتاب کسی خاص قوم کے لیے، یہ کتاب کسی خاص وقت کے لیے نازل نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ کتاب تمام بنی نوع انسانوں کے لیے اور وقت سے آزاد قیامت کے دن تک کے لیے انسانوں کو رہنمائی دیتی رہے گی۔ یہ اس کتاب کی دوسری بڑی خصوصیت ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اس کی تیسری خصوصیت کی طرف، اور قرآن مجید کی جو تیسری خصوصیت آپ ہیڈنگ ڈالیں گے وہ ہوگی قرآن کی زندہ زبان عربی۔ اسکرین پر ہیڈنگ آ رہی ہے، قرآن کی زندہ زبان عربی۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے، آپ کے اساتذہ نے پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا ہوگا کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ جن زبانوں میں تھیں، آہستہ آہستہ وہ زبانیں اس دنیا سے متروک ہوتی چلی گئیں۔ اب ان زبانوں کو بولنے والے، ان زبانوں کو سمجھنے والے، ان زبانوں کو لکھنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ زبانیں متروک ہو گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ زبان آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان ہے اور ایک زندہ زبان ہے۔ آج لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبان جو ہے مزید وسعت کی طرف جا رہی ہے، اور قیامت تک یہ زبان زندہ و جاوید رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس زبان میں نازل فرمایا ہے۔ تو یہ بھی اس کتاب کا ایک معجزہ ہے، اس کتاب کی ایک فضیلت ہے۔ تو ہم چلتے چلتے 3 ہیڈنگز کو کور کر چکے ہیں، اور اب میں آپ کو چوتھی ہیڈنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے نوٹ کرنا ہے، اسکرین پر چل رہا ہے، قرآن مجید محفوظ ترین کتاب۔ یہ ہیڈنگ آپ ڈالیں گے، قرآن مجید محفوظ ترین کتاب۔ بچوں، تمہارے استادوں نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا اور تمہارے علم میں بھی ہوگا، آپ علماء کرام سے بھی سنتے ہیں، جمعے کے روز، عیدین کے موقع پر تقاریر وغیرہ جب ہوتی ہیں اس میں بھی جو ہے وہ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جو بھی الہامی کتابیں نازل ہوئیں ان میں انہی کے
उम्मतियों ने जिनके ऊपर वो नाजिल हुई थी, उसी कौम के लोगों ने उन किताबों में रद्द बदल कर दिया, जिसे जो है वो तहरीफ करना कहते हैं, तब्दीली कर दी, अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर से अहकामात को निकाल दिया, या अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर जो है वो नाउज़ुबिल्लाह अहकामात को डाल दिया, और फिर अपनी कौम से कहा, लोगों से कहना शुरू कर दिया कि ये अल्लाह ही ने ये हुक्म ऐसे दिया है, हालांकि नबी ने उनको ये चीज़ ऐसी नहीं बताई थी, अल्लाह ने वो चीज़ ऐसे नाजिल नहीं की थी। तो इन बदबख्तों ने अल्लाह के कलाम में रद्द बदल कर दिया। जबकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक फ़जीलत और एक खसूसियत और एक मौज़ा ये है कि इस किताब में 1400 साल से ये किताब नाजिल हुई है, इसमें ना कोई तब्दीली हुई है, ना कोई रद्द बदल हुआ है, ना कोई तहरीफ हुई है, और हमारा ईमान यह है कि ना अब तक कोई तब्दीली हुई है, ना कोई रद्द बदल हुआ है, ना हो सकता है, और क़यामत के दिन तक इस किताब में ना कोई रद्द बदल होगा, ना कोई तहरीफ होगी, और ना कोई तब्दीली होगी। और उसकी जो रीज़न है, जो कुरान ने और अल्लाह ने ख़ुद बयान की है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाते हैं कि ये कलाम मैंने अपने बंदे पर नाजिल किया और मैं ही इसका निगहबान हूँ। निगहबान से मुराद हिफाजत करने वाला उसकी। तो यहाँ पर इस हेडिंग में आपने जो है वो एक रेफरेंस ज़रूर देना है। जब आप इस बात को बयान कर लेंगे तो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ सूरह हिज्र आयत नंबर 9। तो आप वैसे ही अरबी मतन ना लिखें, लेकिन तर्जुमे की हेडिंग डालें, और तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा भी है, आप उसे दोबारा सुन लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये ज़िक्र हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है और हम ही इसके निगहबान हैं। तो ये तर्जुमा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे, उसके बाद हल्का सा एक फासला छोड़ेंगे या डैश डालेंगे और रेफरेंस कोट करेंगे सूरह हिज्र, कॉमा डालें, आयत नंबर 9। तो आपके पास देखें, आपने फजीलत भी बयान की और एक रेफरेंस या एक हवाला भी आपने बयान कर दिया। मैं अब 5वीं और आखिरी हेडिंग की तरफ अपने बच्चों को लेके जा रहा हूं। हेडिंग स्क्रीन पर चल रही है, शक को शुबे से पाक किताब। हेडिंग लिख लें, हेडिंग नोट कर लें, शक को शुबे से पाक किताब। इसमें भी हम 3 से 4 सतूर में बयान करेंगे। देखें, जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान को खोलते हैं, तो आपके सामने आयत आती है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही। ज़ालिकल किताब, ये जो किताब तुम्हारे हाथ में है, ला नहीं है, रैब शक, फ़ीही इसमें, इस किताब में कोई गलती नहीं है, इस किताब में कोई शक नहीं है, इस किताब में कोई नक्स नहीं है, ये हर गलती से मुबर्रा और पाक किताब है, ये पाक है, हर नुक्स से ये किताब पाक है। तो आपने इस हेडिंग में जो लिखना है वो ये लिखना है कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो हर किस्म के शक और शुबे से पाक किताब है। इसके मज़ामीन में कोई तज़ाद नहीं है, कोई इबहाम नहीं है, कोई डाउट और कोई शक नहीं है, इस किताब में कोई गलती नहीं है। वो इसलिए कि ये कलाम इलाही है। अगर ये किताब किसी इंसान ने लिखी होती या किसी और मखलूक ने बनाई होती तो उसमें गलती की गुंजाइश रह जाती। चूँकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किताब हमें भेजी है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की लिखी हुई किताब है, तो अल्लाह हर गलती से पाक है, अल्लाह हर गलती से मुबर्रा है। तो ये खुसूसियत इस कलाम में मौजूद है कि इसमें कोई डाउट, कोई इबहाम, कोई शक नहीं है। और कुरान कंडीशन भी अपने पढ़ने वालों पर बच्चों ये लगाता है। जैसे मैंने आयत आपको सूरह बकरा की वो आयत मैंने आपको बताई, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, कि इस किताब में कोई शक नहीं करना है, इसकी तालीमात में कोई शक नहीं करना है। जहन में ये तसव्वुर भी नहीं आना चाहिए कि इस किताब में कोई बात खुदा ना खास्ता गलत लिखी हुई है या इस किताब में कोई गलती रह गई है। नहीं, ये किताब अल्लाह का कलाम है और ये हर तरह के नुक्स से, हर तरह की गलती से पाक किताब है। यहाँ आपने जो रेफरेंस कोट करना है, जो मैंने आपके सामने पढ़ा, सूरह बकरा आयत नंबर 2, और मैंने आपके सामने पढ़ा कि इस किताब में कोई शक नहीं है। तो इन्वर्टेड कॉमास में तर्जुमे की हेडिंग डालकर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 2 का ये रेफरेंस जो है वो कोट करेंगे। ठीक है बेटा। तो
یہ تو 5 خصوصیات ہوئیں. ایک چھٹی خصوصیت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر سی، چاہے تو آپ اس کو سوال کے جواب کا حصہ بنا دیں اور اگر نہ چاہیں تو نہ بنائیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 5 ہیڈنگز کافی ہیں، اور آخری ہیڈنگ آپ ڈال لیں نمبر 6 آپ کی اسکرین پر بھی چل رہا ہے، آخری الہامی کتاب. اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا جو ہے وہ بنی اور تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا بحیثیت استاد، بحیثیت معلم کے وہ آئیں اور اپنی اپنی امت کو تعلیم دیں اور دین کی روشنی ان کو دکھائیں، انہیں زندگی گزارنے کی تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ دنیا میں رہنے کے کیا طریقے ہیں، انہیں تعلیم دیں کہ آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے. تو ان اساتذہ، ان انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے کتابیں بھی نازل کیں، صحیفے بھی نازل کیے. صحیفے بکلیٹ کو کہتے ہیں. یہ صحیفہ اصل میں دعاؤں اور مناجات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. عام لفظوں میں آپ کے لیول پر ایک بکلیٹ کو کہتے ہیں. بک ذرا بڑی ہوتی ہے، اس میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اس میں چیزیں تفصیل کے ساتھ ہوتی ہیں، جبکہ جو صحیفہ ہے وہ بکلیٹ کی فارم میں ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اس میں بات کو بہت ہی مختصر انداز میں کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق جو ہے کتاب اور صحیفے کا ہے. قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو بھیجی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے. چونکہ آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اب قیامت تک کسی اور نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے، تو آپ پر نازل ہونے والا کلام بھی پھر آخری کلام ہوگا. اور آپ پر جو کلام اللہ نے نازل کیا اسے قرآن مجید کہتے ہیں. آخری نبی پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے. اب قیامت تک نہ تو انسانوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی اور کتاب نازل کی جائے گی. ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کو علم کی جس حد تک ضرورت ہے اللہ نے وہ تمام ذخیرہ اس کتاب میں شامل کر دیا ہے. لہٰذا یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ بھی اس کتاب کا ایک معجزہ ہے. تو بچوں یہ سوال یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچا. چونکہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے، میجر کویشچن ہے، اس میں ریفرنسز ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 دفعہ جب دیکھیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ لیکچر آپ کے ذہن میں ہوگا. اور میری وہی نصیحت کہ آپ نے چیزوں کو ذہن نشین کر کے خود لکھنا ہے، زبانی لکھنا ہے، کہیں سے ہیلپ نہیں لینی ہے. تو اس طرح سے یہ سوال آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، آپ کو رٹا لگانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور ایک لمبے عرصے تک یہ تمام باتیں آپ کے دل اور ذہن پر نقش رہیں گی. آج کے لیے کافی ہوا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے وہی آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں تو مجھے اس میں اللہ کی مدد کے بعد آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی. اور سپورٹ کس سینس میں ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تب میں اس سلسلے کو چلا سکوں گا. چلیں اپنا بہت خیال رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک آدھ دن میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.